سکینہ کی طرف سے بھی مجھے صاف جواب ہی نظر آ رہا تھا، جس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو ایکسپلین کیا تھا اور مجھے بتایا تھا کہ یہ مہینے کے آخری طریقے ہیں اور یہاں آخری طریقوں میں اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور اس کا شوہر جو ہے وہ ہر مہینے کی پہلی طریقوں میں اسے پیسے بھیجتا ہے۔ حتیٰ کہ میں جانتی تھی کہ وہ ایک اچھی خاصی کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے، جن کا مکان اپنا ہے، گھر گاڑیاں ہر چیز موجود ہے اور کسی قسم کے پیسے کی اس کو کمی نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتی تو اسے یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ تم اپنا بینک اکاؤنٹ چیک کرو، اس میں لاکھوں پڑے ہوں گے اور اس میں سے اگر 1 لاکھ تم میرے لیے دے دو گی تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوگی۔ لیکن اس کی بات سے ہی جب مجھے پتہ چل چکا تھا کہ وہ مجھے 1 لاکھ روپے کی رقم دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میں بھی ظاہری بات ہے کہ مزید اسے اس بات کے لیے فورس نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر میں اس بات کو آگے بڑھاتی یا پھر اس بات پہ زور دیتی کہ تم اپنے بینک اکاؤنٹ میں، جس میں کہ مجھے اندازہ تھا کہ کم از کم اچھے خاصے پیسے پڑے ہیں، اس میں سے وہ مجھے 1 لاکھ روپے آسانی کے ساتھ دے سکتی تھی۔ بس بات وہی ہے کہ اس کا ارادہ مجھے پیسے دینے کا نہیں تھا۔ شاید اسے اس بات کی امید نہیں تھی کہ اگر وہ مجھے یہ 1 لاکھ روپے اس وقت ادا کرے گی تو میں یہ 1 لاکھ روپے اس سے کس طریقے سے واپس کروں گی۔ سکینہ کے گھر میں آ گئی تھی اور مجھے جو ہے یہاں سے صاف انکار ہو چکا تھا، اور اس انکار کے بعد ظاہری بات ہے کہ میں اپنے گھر واپس نہیں جا سکتی تھی۔ پڑوس والی آنٹی کو میں نے بول تو دیا تھا کہ وہ میری ساس کا دھیان کرے گی، لہٰذا میں نے ایک چیز اور سوچی تھی کہ ہو نہ ہو مجھے اپنی ماں کی طرف ایک چکر لگا لینا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ میں گھر میں رکوں گی نہیں اور اپنی ماں کے ساتھ مل کر کے یہ بات اس کو بتاؤں گی اور اس کے بعد اپنی ماں کے پاس سے اپنے گھر چلی آؤں گی۔ میں ماں کے پاس کس لیے جانا چاہتی تھی، اس کی بھی ایک وجہ تھی۔ میں نے سنا تھا کہ ماں نے کچھ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے اور کچھ محنت مزدوری کر کے اور کچھ میرے باپ کی کمائی کو بچا کر کے ایک کمیٹی ڈال رکھی ہے، جو کہ وہیں گاؤں میں اس نے کسی کے ساتھ ڈال رکھی ہے۔ میں صرف یہ پتہ کرنا چاہتی تھی کہ کیا اس کمیٹی کے ملنے کا کچھ امکان ہو سکتا ہے، کیا میری ماں اس حال میں مجھے وہ کمیٹی لے کے دے سکتی ہے، اور اس کمیٹی کے ملنے کے بعد مجھ سے یہ مصیبت تو کم از کم ٹل جائے گی۔ 1 لاکھ روپیہ اس وقت مجھے اپنی بہت زیادہ بڑی ضرورت نظر آ رہا تھا، اور میں اپنی اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ظاہری بات ہے کہ اپنی ماں کے پاس تو جا ہی سکتی تھی۔ لہٰذا وہیں سکینہ کے گھر سے میں نے زیادہ سے زیادہ دیر وہاں پہ رکنا مناسب نہیں سمجھا، اور اس کے انکار کے بعد میں تو وہاں سے فوراً چلی آئی۔ پھر میں نے اپنے گاؤں کا رخ کیا۔ مجھے گاؤں جاتی ہوئی ایک گاڑی جو ہے وہ مین روڈ سے مل گئی تھی، جو کہ میرے ہی گاؤں کے لیے جا رہی تھی۔ اپنے گاؤں کے قریب اتر کر میں اپنے گھر کے لیے پہنچی، اور پھر جب میں اپنے گھر پہنچی تو میری ماں اور میری بہنیں مجھے دیکھ کر کے ایک دم سے دھنگ رہ گئے کہ میں اچانک کہاں سے ٹپک پڑی ہوں۔ اس وقت دوپہر ہو رہی تھی اور میں ابھی جو ہے وہ یہاں سے اپنا کام ختم کر کے واپس ٹائم پہ گھر پہنچ سکتی تھی، اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی کہ میں یہاں پر اپنا وقت ضائع کروں گی۔ لہٰذا میں نے سیدھا ہی مدعے کی بات پر آتے ہوئے اپنی ماں کو ایک سائڈ پہ لے جا کر کے اس سے پیسوں کا تقاضا کر دیا، اور اس سے میں نے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ میری بات کو سن کر کے میری ماں نے پہلے تو مجھ پر خوب غصہ کیا، لیکن پھر اس نے کہا کہ اچھا چلو ایسا ہے کہ کمیٹی تو ابھی نہیں ملنی ہے، لیکن تم فکر مت کرو، میں کوشش کرتی ہوں کہ تمہیں 1 لاکھ روپے کا بندوبست کر دوں۔ اصل میں جس بندی نے کمیٹی ڈالی ہے، جو ہمارے گاؤں کی ایک اچھی خاصی کھاتے پیتے ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اس عورت کے پاس جا کر کے مجھے جو ہے وہ پیسے مانگنے ہوں گے، اور ظاہری بات ہے کہ اسے میں بتاؤں گی کہ مجھے کوئی مجبوری آن پڑی ہے۔ وہ زبیدہ آپا کی بات کر رہی تھی، اور زبیدہ آپا کو پورے گاؤں والے اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ وہ ایک ملنسار اور اچھی عورت تھی، لہٰذا مجھے امید تھی کہ ماں کا مسئلہ جو ہے وہ زبیدہ آپا حل کر دے گی۔ یہ کمیٹی 2.5 لاکھ روپے کی کمیٹی تھی، اور 1 لاکھ روپے میری ماں جو ہے وہ زبیدہ آپا سے مانگنے کے لیے جا رہی تھی۔ لہٰذا ظاہری بات ہے کہ میری ماں نے میری پریشانی کو سمجھ لیا تھا اور اس نے کوشش کرنی شروع کر دی تھی۔ میری ماں چلی گئی تھی، اور پھر تقریباً 1 گھنٹے کے اندر میری ماں کی واپسی ہوئی۔ زبیدہ آپا نے پیسے دے دیے تھے، اور یہ پیسے لا کر کے میری ماں نے میرے حوالے کر دیے تھے۔ میں اپنی بہنوں سے ملی اور اپنی ماں کو اس بات کی تاکید کی کہ میری بہنوں کو اس بارے میں پتہ نہ چلے، اور پھر ماں سے ملنے کے بعد میں گھر کے لیے واپس آ گئی۔
مجھے آسانی سے واپسی کی گاڑی بھی مل گئی تھی اور میں گھر پہنچ گئی تھی۔ گھر آ کر کے میں نے اس آنٹی کا شکر ادا کیا کہ جو آنٹی میرے پیچھے جو ہے وہ میری ساس کی دیکھ بھال کرتی تھی، اور پھر میرے آنے پر آنٹی اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ ایک بات میرے ذہن میں یہ بھی آئی کہ اس کام میں کہیں اسی آنٹی کا ہی ہاتھ نہ ہو۔ میں ایسے ہی اپنی ساس یا سسر پر شک کر رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میرے پیچھے جب یہ آئی ہو تو کسی نہ کسی طور پر اسے اس بات کا علم ہو گیا ہو کہ پیسے جو ہے وہ میں نے اپنی چارپائی کے نیچے کس طریقے سے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ اس قدر گہری بات آنٹی نہیں سوچ سکتی تھی، اور آنٹی کو اس کام کے لیے کافی وقت درکار ہوتا تھا، اور میری ساس کو چھوڑ کر کے اور میری ساس سے ہٹ کر کے وہ میرے کمرے میں جا کر کے اتنی ہمت کسی باہر کے آدمی کی نہیں پڑتی۔ اتنی ہمت صرف وہی آدمی دکھا سکتا ہے جو کہ صرف اسی گھر کا فرد ہو اور جس کا تعلق اسی گھر سے ہو۔ میرے نشانے پر 3 لوگ تھے جن کے اوپر شک کیا جا سکتا تھا۔ پہلا میرا شوہر خود، دوسری میری ساس، اور تیسرا میرا سسر۔ میرا شوہر کیوں کرے گا ایسا کام؟ کیونکہ اس نے تو خود مجھے 1 لاکھ روپے کی رقم دی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ جب بھی مجھے ضرورت پڑے گی میں تم سے واپس لے لوں گا۔ ساس کی حالت ایسی تھی کہ میں اس پہ بالکل شک نہیں کر سکتی تھی، اور صرف ایک ہی شخص باقی رہ جاتا تھا جو کہ میرا سسر تھا، جو کہ چلتا پھرتا ایک اچھا خاصا تندرست انسان تھا۔ لہٰذا میں نے اپنے سسر پر نظر رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ 1 لاکھ روپے تو میں نے بندوبست کر لیا تھا، لیکن ساتھ ہی میں نے اپنے سسر کے اوپر بھی نظر رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگر وہ مجھ پر نگاہ رکھ سکتا تھا تو میں اس پہ نگاہ کیوں نہیں رکھ سکتی تھی؟ اور میری غرض تو بالکل صاف تھی کہ مجھے جو ہے اس بات کا شک تھا کہ وہ پیسے جو کہ 97-98 ہزار روپے مجھے میرے شوہر نے دیے تھے، وہ اسی نے میرے سسر نے وہاں سے اٹھائے ہوں گے، اور اس نے کسی طریقے سے اس راز کو جان لیا تھا۔ اس راز کو اس نے جانا کیسے تھا؟ یہ بات بھی میرے لیے حیرت انگیز تھی۔ جو دروازہ میرے کمرے کا تھا اس دروازے میں کچھ 1-2 جگہ پہ سوراخ تھے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے سسر نے مجھے ان سوراخوں سے پیسے چھپاتے ہوئے یا پیسوں کو رکھتے ہوئے دیکھا ہو، اور پھر جب اسے موقع ملا ہو وہ وہاں سے نکال کر لے کے گیا ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے علاوہ بھی مجھے اور میرے شوہر کو، یا پھر جب میں اکیلی گھر میں ہوتی ہوں گی، ان سوراخوں کے ذریعے سے دیکھتا رہتا ہوگا۔ مجھے ان سوراخوں کا کچھ نہ کچھ بندوبست کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر یہ سوراخ رہیں گے تو ظاہری بات ہے کہ میرے لیے آئندہ بھی کوئی نہ کوئی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے۔ اور ان سوراخوں کے علاوہ اور کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں سے وہ کمرے کے اندر جھانک کر کے دیکھ سکے۔ ہاں، روشن دان تھا جس کو تھوڑا سا ٹچھا کیا گیا تھا، لیکن وہ ابھی ایسا نہیں تھا کہ وہ روشن دان کے اوپر چڑھ کر کے اندر جھانک سکے۔ روشن دان پر چڑھنے کے لیے اسے کوئی نہ کوئی کرسی یا سٹول نیچے رکھنا پڑتا تھا، اور شاید اتنا رسک وہ اس بڑھاپے میں لینا پسند نہ کرے۔ وہی 2 سوراخ تھے جو کہ شاید میری تباہی کا باعث بنے تھے، اور انہی کے ذریعے سے اس نے مجھے پیسے چھپاتے ہوئے اور یہ سارا سسٹم کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور شاید اسی بات کا فائدہ جو ہے وہ میرے سسر نے اٹھایا تھا۔ لیکن کوئی بھی بات ایسی نہیں تھی کہ جسے میں پورے یقین سے کہہ سکوں۔ ابھی تو میں خود اسی پریشانی میں تھی کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا۔ بہرحال 1 لاکھ روپے کی رقم جو ہے وہ مجھے میری ماں نے ادا کر دی تھی، اور 1 لاکھ روپیہ لے کر کے میں گھر سے نکل آئی تھی، اور پھر میں اپنے گھر پہنچ گئی تھی۔ اب مجھے صرف اپنے شوہر کا واپس آنے کا انتظار تھا کہ وہ جیسے ہی آئے گا یہ پیسے میں اسے ادا کر دوں گی۔ اس بار میں نے پیسے نہ تو اپنے کمرے میں کسی جگہ چھپائے تھے، اور نہ ہی میں نے اپنے پیسوں کو کسی اور جگہ پہ رکھا تھا۔ یہ پیسے میرے ہی بیگ میں پڑے تھے، اور اس بیگ کو میں نے کسی بھی طور پر اپنے آپ سے 1 منٹ کے لیے بھی جدا نہیں کیا تھا۔ 1 لمحے کی بھی میں نے اس میں کوئی ایسی کوشش نہیں کی تھی کہ میں اس بیگ کو چھوڑ کر کے کہیں اور چلی جاؤں۔ ساس اور سسر دونوں ہی گھر میں موجود تھے۔ میری ساس تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ میں اس کے کمرے میں گئی تھی اور باقاعدہ اسے دوائی دے کر کے میں نے اسے کچھ سوپ بنا کر کے دیا تھا، جس کو وہ بڑے مزے لے کر کے پی رہی تھی۔ اسی طرح میرا سسر تھا تو وہ بھی گھر میں ہی ٹہلتا پھر رہا تھا، اور حسب روایت اس کی نظر جو ہے وہ مجھ پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ میں اگر کہیں جا رہی تھی تو تب وہ مجھے دیکھ رہا تھا، کہیں سے آ رہی تھی تو تب وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے میں مجھے ایک چبھن سی محسوس ہوتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ میرے جسم کے
آر پار اپنی آنکھوں کو لے جانا چاہتا ہے، اور پتہ نہیں اس کی دکھنی اتنی بری تھی کہ مجھے واقعی میں اس سے گن آنے لگی تھی۔ لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ یہ بات میں نے اپنے شوہر سے بھی بیان کی تھی، اور میرے شوہر نے بھی اس پہ کوئی کان نہیں دھرا تھا، لہٰذا میں نے خاموشی اختیار کرنا ہی مناسب سمجھا تھا، کیونکہ زیادہ بات چیت میرا گھر خراب کر سکتی تھی، اور میں اپنا گھر بہرحال خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اپنی ماں کا اشارہ سمجھ چکی تھی کہ میرے پیچھے 6 بہنیں بیٹھی ہیں، اور میں اپنا گھر برباد کر کے راضی نہیں تھی۔ شام کو جب چھٹی کا ٹائم ہوا تو میرا شوہر گھر آ گیا، اور جیسے ہی وہ گھر آیا میں نے پہلا کام یہی کیا کہ اسے اس میں سے پیسے گن کر کے دے دیے، جو کہ تقریباً 98,000 روپے کی رقم تھی۔ یہ اصل میں جو پیسے مجھے میرے شوہر نے رکھنے کے لیے دیے تھے وہ تھا 97,700 روپے، جو کہ لگ بھگ 98,000 کے قریب تھا۔ میں نے وہی 97,700 روپے اپنے شوہر کو ادا کر دیے تھے، اور اس نے وہ پیسے لے کر کے اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ اب وہ پیسے اس کے پاس چلے گئے تھے تو میری ذمہ داری ختم ہو گئی تھی، لیکن میں اندر ہی اندر بہت زیادہ اس بات کو لے کر کے ڈری ہوئی تھی۔ وہ میری ماں میرے باپ کے محنت کی کمائی تھی، وہ پتہ نہیں کس طریقے سے پیٹ کاٹ کاٹ کے انہوں نے اکٹھی کی تھی۔ یہ 2.5 لاکھ روپے کی کمیٹی میری کسی دوسری بہن کی شادی کا سبب بن سکتی تھی، کچھ 4 چیزیں گھر کی بنائی جا سکتی تھی، لیکن یہ صرف اس طریقے سے ہو سکتا تھا کہ جب یہ سارے کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جائیں۔ اس میں سے 1 لاکھ روپے جیسی رقم میں آپا زبیدہ کے وہاں سے لے آئی تھی، یعنی میں خود تو نہیں گئی تھی لیکن میری ماں نے لا کر کے مجھے دی تھی۔ پتہ نہیں میری ماں نے اسے کیا کہا ہوگا، اپنی کون سی مجبوری ظاہر کی ہوگی۔ 1 لاکھ روپے سمجھ لو میرے اپنے گھر سے گئے تھے، جس کا مجھے بہت دکھ تھا۔ اگر یہ 1 لاکھ روپے واقعی میں میرے سسر نے چرائی تھے، اور میرا سسر ہی تھا جو کہ اس گھر کی کالی بیڑ تھا، تو مجھے اسے کسی نہ کسی طور پر ایکسپوز کرنا تھا۔ لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ میرا شوہر اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اس کے باپ میں کوئی عیب ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے باپ کو بالکل دودھ کا دھلا اور ہر گناہ اور ہر غلطی سے پاک سمجھ رہا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھ کر کے ایک بات کہتی ہوں کہ شاید میرا شوہر اندھا تھا، جو کہ اپنے ایسے باپ کو، جو کہ اس کے سامنے بھی کئی مرتبہ میرے جسم میں نظریں گڑائے رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میرا شوہر اس بات کو نوٹس نہیں کرتا تھا۔ شاید میرے شوہر نے اس بات کو بالکل ایک عام سی بات سمجھ لیا تھا۔ خیر، کسی نہ کسی طور پر وہ رات گزر گئی، اور اگلے صبح میرا شوہر کام کے لیے روانہ ہو گیا۔ میرے شوہر کو کام پہ گئے ہوئے چند لمحے گزرے تھے کہ میرے موبائل پر کسی کا نمبر ظاہر ہونے شروع ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی مجھے کال کر رہا ہے۔ دوسری طرف سے کس کی کال آ رہی تھی مجھے نہیں پتا تھا۔ خیر، میں نے اس نمبر کو یس کیا اور موبائل کو اپنے کان سے لگا لیا۔ یہ ایک عام سا سادہ سا بٹنوں والا موبائل تھا، جس کی کوئی خاص قیمت نہیں تھی، لیکن میرے لیے یہ بھی ضروری تھا، کیونکہ کبھی کبھار جب مجھے اس میں کچھ لوڈ کروانا پڑتا تھا، یا میں 100 یا 50 کا لوڈ کروا کے اپنے گھر بات کر لیتی تھی، یا کبھی کسی سے بہت زیادہ بات کرنے کو من کرتا تھا اپنے شوہر سے یا کسی اور سے، تو میں اس میں 100-50 کا لوڈ کروا لیا کرتی تھی۔ لہٰذا جب میں نے اس نمبر کو یس کیا کر کے اپنے کان سے لگایا تو دوسری طرف سے ایک اجنبی سا لہجہ تھا، ایک اجنبی سی آواز تھی۔ بولنے والا کوئی عمر کا زیادہ انسان لگتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بوڑھا انسان ہے جس کی عمر کافی رہی ہوگی، میرے سسر جیسا یا پھر میرے سسر سے بھی تھوڑا زیادہ ہی عمر کا ہوگا، کیونکہ اس کی آواز میں باقاعدہ ایک لڑکھڑاہٹ تھی، ایک راشا سا تھا جو کہ مجھے فون پہ سنائی دے رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم جاننا چاہتی ہو کہ تمہارے پیسے جو گم ہوئے ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ اپنے پیسوں کا ذکر سن کر کے ایک دم سے میرے کان کھلے ہو گئے، اور میں نے کہا کہ ہاں ہاں کیوں نہیں، آپ کون بول رہے ہیں، اور میرے پیسے جو گم ہوئے ہیں وہ کہاں پر ہیں، مجھے یہ اس بارے میں بتا دیجئے۔ اس نے کہا کہ اگر تم اس بارے میں جاننا چاہتی ہو کہ تمہارے جو پیسے گم ہوئے ہیں کہاں پر ہیں، تو اس کے لیے تمہیں مجھ سے ملنا ہوگا، اور ملے بغیر میں تمہیں اس بات کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں ہوں، اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیسے جو ہے ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اور وہ پیسے جو ہے آپ کو پتہ ہے کس نے چوری کیے ہیں۔ اب اس شخص نے تھا تو بوڑھا، لیکن ایک زوردار کہہ کر گیا۔ اس نے کہا کہ کیا تم اس قدر جو ہے وہ معصوم ہو، یا پھر اس قدر عقل سے پیدل ہو کہ تمہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ میں تمہیں سامنے سے کال کر کے کہہ رہا ہوں کہ تمہاری جو رقم گم ہوئی ہے وہ رقم
کہاں پر ہے اس کے بارے میں تم جاننا چاہتی ہو، تو تم مجھ سے الٹا سوال کر رہی ہو کہ کیا میں واقعی اس رقم کے بارے میں جانتا ہوں۔ میں تو تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ 97,700 روپے کی رقم تھی، یعنی لگ بھگ 98,000 روپے کی رقم تھی جو کہ تمہاری چوری ہوئی ہے۔ میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم نے کیا انتظام کیا ہوا تھا اس رقم کو اپنے پاس رکھنے کے لیے۔ تمہارے اشارے کے لیے اتنا کافی ہے کہ تمہارے چارپائی کے نیچے ہی وہ تجوری تھی جس تجوری سے وہ پیسے چوری ہوئے ہیں۔ کیا اتنا ضروری ہے کہ اب تم مجھ سے ایک ملاقات کرو اور میں تم سے جو ہے وہ ایک ملاقات کر لوں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے انکل، میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ مجھے آپ سے کہاں ملنا ہوگا اور اس ساری چوری کے سلسلے میں آپ کا کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا باتیں تو بہت سی ہیں لیکن وہ تمہیں بتاؤں گا اسی وقت جب تم میرے ساتھ ملاقات کرو گی۔ تم ایسا کرو کہ شہر سے باہر چلی آؤ، اور شہر سے باہر جب تم نکلو گی تو تم نے فلاں گاؤں کا نام تو سنا ہوگا۔ اس نے ایک مشہور و معروف گاؤں کا نام لیا۔ میں نے کہا ہاں بالکل سنا ہوگا، بالکل سنا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس گاؤں کی طرف جاتے ہوئے رستے میں ایک جگہ آتی ہے جو کہ فلاں نام سے مشہور ہے۔ میں نے کہا ہاں ہاں میں جانتی ہوں، اس جگہ کو بھی میں نے دیکھ رکھا ہے۔ اس نے کہا بس ٹھیک ہے، وہاں پر چلی آؤ، وہاں پر ہی میرا مکان ہے، میں وہیں پہ قریب ہی رہتا ہوں اور تمہاری میری ملاقات وہیں پہ ہو جائے گی۔ جس جگہ کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا وہ یہاں سے کم از کم 1 گھنٹے کے فاصلے پر تھی، اور میں اس جگہ پر مکمل طور پر جو ہے وہ کسی گاڑی رکشے وغیرہ میں نہیں پہنچ سکتی تھی، کیونکہ جس جگہ کے بارے میں وہ بتا رہا تھا وہ ایک گاؤں کو جانے والا راستہ تھا جو کہ آگے جا کے کافی حد تک خراب تھا۔ گاڑی رکشہ ایک جگہ پر جا کر کے اتار دیتا تھا اور اس کے بعد پیدل چل کر کے جانا پڑتا تھا، اور کم سے کم بھی آدھا گھنٹہ پیدل چلنے کے بعد ہی میں اس مقام پر پہنچ سکتی تھی جس مقام کے بارے میں وہ شخص مجھے بتا رہا تھا۔ میں چاہتی تو اس بات سے جان چھڑا لیتی اور اس سے ملنے سے انکار کر دیتی، لیکن میں اس سے ملنے سے انکار نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس نے مجھے جہاں پر بھی بلایا تھا مجھے جانا تھا، کیونکہ میں نے 1 لاکھ روپے اس کام کے سلسلے میں گنوا دیے تھے۔ وہ 1 لاکھ روپے جو میرے چوری ہوئے تھے اس کے بارے میں وہ مجھے بتانا چاہتا تھا۔ شاید وہ چور کو جانتا تھا یا اسے ان پیسوں کا پتہ تھا، کوئی بھی ایسی معلومات تھی جو کہ میرے لیے مفید ثابت ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے اس کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ حسب روایت ساتھ والی آنٹی کو میں نے اپنی ساس کا دھیان رکھنے کے لیے بولا اور میں گھر سے روانہ ہو گئی۔ مجھے اس شخص کے پاس پہنچنا تھا۔ اس شخص نے کہا تھا کہ اپنا موبائل اپنے پاس رکھنا، میں تم سے خود رابطہ کر لوں گا۔ لہٰذا میں اپنا موبائل اپنے ساتھ لے کر کے گئی تھی اور اس کی چارجنگ بیٹری بھی فل تھی۔ ایک رکشے میں بیٹھ کر کے میں نے اسے اس گاؤں کی طرف چلنے کے لیے کہا اور اس جگہ کا کرایہ اس کے ساتھ طے کر لیا جہاں پر پکی سڑک ختم ہوتی تھی۔ اس کے آگے اس نے بھی جانے سے انکار کر دیا تھا اور میں پکی سڑک پر جا کر کے اتر گئی تھی۔ مجھے اپنے گھر سے یہاں تک آنے میں تقریباً 1.25 گھنٹہ لگ چکا تھا، اور اب تقریباً مزید آدھا گھنٹہ پیدل چلنے کے بعد ہی میں اس جگہ پر پہنچ سکتی تھی کہ جہاں پر اس شخص نے مجھے بلایا تھا۔ پھر مزید آدھا گھنٹہ پیدل بھی چلنے کے بعد میں اس پلی کے پاس پہنچ گئی جو کہ ایک چھوٹی سی پلی تھی جہاں پر نیچے پانی بہہ رہا تھا اور اوپر سے ایک چھوٹی سی پلی بنی ہوئی تھی۔ جب کوئی بڑے سائز میں بنتا ہے تو اسے پل کہتے ہیں، لیکن گاؤں میں جو چھوٹی چھوٹی بنی ہوتی ہیں جن کے نیچے سے پانی گزرتا ہے ان کو ہم لوگ اپنی زبان میں پلیاں کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک پلی تھی اور مجھے اس شخص نے یہیں پر بلایا تھا اور مجھے اس نے یہیں پر رکنے کے لیے کہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں نے ایک شخص کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا جس نے لاچے کے ساتھ کرتا پہن رکھا تھا۔ وہ دکھنے میں ایک دیہاتی سا شخص تھا جو کہ اچھا باروب شخص تھا۔ اس کی عمر 60 سال رہی ہوگی اور اس کی چہرے پر گھنی مونچھیں تھیں، اور اس کی مونچھوں کو دیکھ کر کے ایسا لگتا تھا کہ یہ شخص کوئی بہت ہی زیادہ پاٹے ہاں ٹائپ چیز رہا ہوگا اور اپنے وقت کا کچھ بہت ہی بڑا افسر یا کوئی ایسے اس نے کارنامے سر انجام دیے ہوں گے، کیونکہ اس کے چہرے کو دیکھ کر ہی لگتا تھا کہ وہ شخص جو ہے وہ انتہائی زمانہ ساز اور انتہائی تیز و تراز آدمی ہے۔
خیر وہ شخص میرے پاس آ گیا اور اس نے وہاں آ کر کے میرا نام پوچھا۔ میں نے اپنا نام بتایا تو اس نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ چلی آؤ۔ میں اب اس کے پیچھے پیچھے تھی اور وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تھوڑا سا چلنے کے بعد وہ مجھے ایک راستے کی طرف لے کر کے مڑ گیا۔ مجھے اندر سے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ میں ایک جوان جہان لڑکی تھی اور میرے کچھ بھی غلط ہو سکتا تھا، یا پھر یہ شخص میرے ساتھ کچھ غلط کر سکتا تھا یا میرا غلط فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ لیکن کیا کرتی، میں بھی اپنے 1,00,000 روپے واپس لینے کے چکر میں تھی اور میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ 1,00,000 روپے کس نے چوری کیے ہیں۔ لہٰذا میں اب اس شخص کے ساتھ اس راستے پر چلتے ہوئے کافی آگے آ گئی تھی۔ یہاں پر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ یہاں ایک بالکل ہی ویران سی جگہ ہے، لیکن یہاں پر ایک اچھا خاصا گھر بنا ہوا ہے۔ یہ گھر بالکل ہٹ کے تھا اور کسی کو جب تک کہ وہ پوری طرح سے یہاں اس راستے سے اندر نہ آتا یہ گھر دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یہ 4-5 کمروں پر مشتمل ایک ڈبل منزل مکان تھا، جس کے 4-5 کمرے نیچے اور 4-5 کمرے ہی شاید اوپر رہے ہوں گے۔ وہ شخص مجھے اس گھر میں لے کر کے داخل ہو گیا اور اس نے مجھے اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا تھا۔ میں ڈری ڈری سہمی سہمی اس کے پیچھے چل رہی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک تجسس تھا جو کہ مجھے یہاں تک لے آیا تھا اور اسی تجسس کے چلتے میں اس گھر تک آ گئی تھی۔ میں اس گھر میں داخل ہو چکی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں۔ میرے لیے کچھ بھی خطرہ ہو سکتا تھا، لیکن کیا کرتی، میں اس وقت اس بات کو سوچ رہی تھی کہ میں نے اپنی والدہ کے 1,00,000 روپے کمیٹی کے اٹھا کر کے اپنے شوہر کو دے دیے، لیکن میرے والے 1,00,000 روپے کہاں گئے؟ کس نے ان کو چوری کیا ہوگا اور کون ہے جو کہ ان کو لے کر کے چلا گیا؟ یہ شخص مجھے اس بارے میں بتا سکتا تھا اور اس نے مجھے ایگزیکٹ رقم بتائی تھی کہ 97,700 کی رقم تھی جو کہ وہاں سے چوری ہوئی تھی، اور اس نے مجھے میرا چارپائی کا اور تجوری کا حوالہ بھی دیا تھا۔ یہ سب باتیں ایسی باتیں تھیں کہ جس میں مجھے واضح طور پر یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ شخص جانتا ہے کہ یہ پیسے کس نے چوری کیے ہیں اور وہ پیسے کہاں پر موجود ہیں۔ اگر مجھے اس شخص کی زبانی کوئی ایسا ثبوت مل جائے یا کوئی ایسا پکا ثبوت ملے جس میں میں اس شخص کو، اس مجرم کو پکڑ سکوں، تو ظاہری بات ہے کہ یہ میرے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ میں اس گھر کے اندر آ چکی تھی، لیکن میں نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ اس اتنے بڑے ڈبل منزل مکان میں، جس کے نیچے بھی 4-5 کمرے تھے اور اوپر بھی 4-5 کمرے بنے ہوئے تھے، کوئی بھی شخص موجود نہیں تھا۔ شاید یہ شخص یہاں پر اکیلا رہتا تھا۔ مجھے اب زیادہ ڈر لگ رہا تھا، لہٰذا میں نے اب آگے بڑھنا بند کر دیا تھا اور میں ایک جگہ پر رک گئی تھی۔ اس شخص نے پیچھے مڑ کر کے میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک ہنسی تھی اور اس ہنسی کو میں کوئی معنی نہیں دے سکتی تھی۔ خیر اس نے میرے پاس آ کر کے، وہ تھوڑی طرف میری طرف پڑا تھا اور پھر اس نے میرے پاس آ کر کے کہا، سغرا گھبراؤ نہیں، میرے پیچھے چلی آؤ۔ میں تمہیں جہاں پر لے کے جانا چاہتا ہوں وہیں پر جا کر کے تمہیں تمہارے اس راز کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں نے کہا نہیں، بس اتنا بہت ہے، میں آپ کے گھر کے اندر آ چکی ہوں، ایک حال میں کھڑی ہوں۔ یہاں پر آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کس شخص کو دیکھا ہے میرے وہ پیسے چوری کرتے ہوئے، اور کون ہے کہ جس نے میرے ان روپوں کو چوری کر لیا ہے؟ میں ابھی اس سے یہ سوال کر ہی رہی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی شخص بالکل میرے پیچھے ہے۔ اس سے پہلے کہ میں مڑتی اور اس شخص کو دیکھتی، ایک طاقتور ہاتھ تھا جو کہ میرے چہرے پہ آ چکا تھا۔ کسی نے مجھے اپنے طاقتور شکنجے میں دبوچ لیا تھا۔ یہ ایک طاقتور ہاتھ تھا جس کی گرفت میں تھی، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں بالکل ایک ننھی منی سی چڑیا ہوں، اور یہ ہاتھ جس نے مجھے قابو کر لیا ہے یہ کسی باز کا ہاتھ ہے۔ اس ہاتھ کی وجہ سے میں بالکل بے قابو ہو چکی تھی اور اس نے مجھے اچھے طریقے سے قابو کر لیا تھا، حتیٰ کہ میری اپنی صحت بہت اچھی تھی اور میں ایک اچھی خاصی نوجوان طاقتور لڑکی تھی، لیکن اس کے باوجود پکڑنے والے کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی یا پھر میں کچھ چیختی چلاتی یا پھر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتی، سامنے کھڑے اس شخص نے، جس کے پیچھے پیچھے میں یہاں پر آئی تھی، ایک کراٹے کا وار کیا جو کہ میری گردن کے اوپر کیا، اور پھر میری گردن ڈھلک گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہوش آیا تو میں ایک ایسی جگہ پر پڑی تھی کہ جو کھیت بھی نہیں کہا جا سکتا اور گندگی کا ڈھیر بھی نہیں کہا جا سکتا۔ تھے تو یہ کھیت کھلیان ہی، لیکن یہاں پر گندگی بھی بے حد زیادہ تھی
اور مجھے نہیں پتہ تھا کہ میں اس وقت کس جگہ پر پڑی ہوں اور مجھے جو ہے وہ یہاں پر کون پھینک کر کے چلا گیا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ میری یادداشت کام کرنے لگی اور میرا سارا سب کچھ مجھے یاد آنے لگا، جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا۔ مجھے اس شخص کی یاد آنے لگی کہ جو مجھے اپنے پاس اس پلی سے لے کر کے اپنے گھر تک گیا تھا، اور پھر اس شخص نے مجھے بتایا تھا کہ وہ جانتا ہے کہ وہ پیسے جو میرے گم ہوئے ہیں یا چوری ہوئے ہیں وہ پیسے کہاں پر ہیں۔ میں ابھی اس شخص کے ساتھ باتیں کر رہی تھی کہ کوئی شخص پیچھے سے آ کر کے اس نے مجھے دبوچ لیا تھا، اور پھر جب مجھے ہوش آئی تھی تو میں یہاں پڑی تھی۔ مجھے وہ وار بھی یاد تھا جو کہ میری گردن پر پڑا تھا، وہ کراٹے کا بڑا جچا تلا وار تھا جو کہ کسی نے میری گردن پر کیا تھا، اور یہ وہی شخص تھا جو کہ میرے سامنے کھڑا تھا، جس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور جس نے لاچا کرتا پہن رکھا تھا۔ اسی نے مجھ پر وار کیا تھا اور اسی کے وار کی وجہ سے میں بے ہوش ہوئی تھی۔ مجھے اپنے سر میں اور گردن میں بہت زیادہ زور کی درد محسوس ہو رہی تھی، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے جس بے دردی سے یہاں پر لا کر کے پھینکا گیا ہے، میں تو شاید اٹھنے اور چلنے کے بھی صحیح قابل نہیں ہوں۔ بہرحال میں نے ہمت کر کے اپنے آپ کو کھڑا کیا اور پھر میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں اصل میں اس جگہ کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون سی جگہ ہے اور مجھے کون سی جگہ پر لا کر کے پھینکا گیا ہے۔ میں نے بڑی ہمت کر کے اپنے آپ کو اٹھایا اور پھر ایک طرف کو چلنا شروع کر دیا۔ کافی دور چلنے کے بعد مجھے ایک کچی سڑک دکھائی دی، کیونکہ میں اب تک کھیتوں کے اندر سے پگڈنڈی پر چلتی ہوئی آ رہی تھی، اور پھر مجھے اب یہ کچی سڑک دکھائی دی تھی۔ پھر اس کچی سڑک پر چل کر کے جب میں آگے بڑھنے لگی تو یہ سڑک مجھے پکی سڑک تک لے آئی۔ یہاں پکی سڑک پر پہنچ کر کے مجھے کچھ احساس ہو گیا کہ یہ وہی سڑک ہے جہاں پر مجھے آ کر کے رکشے والے نے اتارا تھا۔ یہاں پر اس وقت ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، کبھی کبھار کوئی پرائیویٹ گاڑی یہاں سے گزر رہی تھی جو کہ اس پکی سڑک سے جو ہے وہ ہمارے شہر کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے جو ہے وہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرا سر زور سے چکرا رہا ہے اور میرے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اس کے علاوہ جہاں گردن پہ مجھے کراٹے کا وار پڑا تھا، وہاں پر بھی اس وقت کچھ خاص جو ہے وہ صحیح حالت نہیں تھی، اور وہاں سے بھی مجھے درد محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے جسم میں بھی جگہ جگہ درد محسوس ہو رہا تھا۔ میرے جسم پر چند ایک جگہ پر خراشیں بھی تھیں، جیسے کہ مجھے کسی نے جب اٹھا کر کے کھیتوں میں پھینکا ہوگا تو شاید اس کی وجہ سے کچھ کانٹے وغیرہ یا کچھ چیز لگنے سے میرے جسم پر خراشیں آ گئی ہوں گی۔ میں نے اس وقت اس بات کو اسی طریقے سے محسوس کیا تھا، اور کافی دیر تک انتظار کے بعد میں نے ایک رکشے کو اپنی طرف آتا ہوا محسوس کیا، شاید وہ سواری سمجھ کر کے میری طرف آیا تھا۔ جب وہ میرے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک موٹا سا لڑکا ہے جس کے سر کے بال کافی حد تک اڑ چکے ہیں۔ اس نے مجھے شہر چلنے کے لیے آفر کی اور میں اس کے رکشے میں سوار ہو گئی۔ مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میرے پاس پیسے بھی موجود ہیں یا نہیں ہیں، لیکن جب میں نے اپنے پرس کو چیک کیا تو میرے پیسے، میری چیزیں ویسی کی ویسی ہی تھیں جیسے کہ میں اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، لہٰذا میں مطمئن ہو گئی، کم از کم میں اپنے گھر پہنچ سکتی تھی۔ گھر پہنچ کر کے میں اس بات کو ٹھنڈے دماغ سے غور کرنا چاہتی تھی کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے، خرم سے اس سارے سلسلے میں بات کرنے کا مکمل فیصلہ کر لیا تھا، لہٰذا میں اس بات کو لے کر کے اب چپ نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ مجھے کیوں بلایا گیا تھا، کیسے بلایا گیا تھا، یہ پیسے کیسے گم ہوئے، میں اب یہ ساری بات اپنے شوہر کو، خرم کو بتانا چاہ رہی تھی، کیونکہ خرم ہی ایک ایسا شخص تھا کہ جس پر میں اعتبار کر سکتی تھی۔ خرم کے علاوہ میں کسی شخص کو بھی یہ بات نہیں بتا سکتی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد رکشے والے نے مجھے میرے شہر میں اتار دیا، اور پھر کسی نہ کسی طور پر گرتی پڑتی میں گھر پہنچ گئی۔ گھر آئی تو میری ساس نے مجھے تھوڑی سی باتیں سنائیں، اور اس نے کہا کہ تم روز کہاں غائب ہو جاتی ہو، تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ روزانہ جو ہے وہ تم ساتھ والی باجی کو بول جاتی ہو اور خود کہیں چلی جاتی ہو، لہٰذا اپنے گھر پہ توجہ دو، اپنے گھر کو جو ہے وہ سنبھالو، اور کم از کم اپنے گھر میں رہا کرو۔ تم ایک ہاؤس وائف ہو اور تمہیں بنتا ہے کہ تم اپنے گھر میں رہ کر کے اپنے گھر کے کاموں پر توجہ دو۔ میں اس وقت اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ کسی بات کا جواب دے سکتی، میری تو خود اپنی جان عذاب میں آئی ہوئی تھی۔ میں گرتے پڑتے اپنے کمرے میں پہنچ گئی تھی، اور پھر میں چارپائی پر جا کر کے لیٹ گئی۔ لیٹتے ہی مجھے نیند آنے لگی اور پھر میں سو گئی۔ مجھے پتہ نہیں میں کتنی دیر تک سوتی رہی، لیکن جب میں سو کر اٹھی میں اپنے آپ کو کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔
میں نے فوری طور پر غسل خانے کا رخ کیا اور جا کر کے شاور لے لیا، اور اس کے ساتھ میری طبیعت مزید زیادہ ہلکی ہو گئی۔ اب میں اپنے آپ کو کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ رات ہو رہی تھی اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے کھانے کا انتظام کرنا تھا اور اپنی ساس اور سسر کے لیے کھانا بنانا تھا۔ ساس تو میری بیچاری اپنی ہی چارپائی پر بیٹھی تھی، اور میرا سسر جو ہے وہ اپنی مٹر گشتیوں میں مصروف تھا، یعنی وہ گھر بھر میں گھومتا پھر رہا تھا۔ کبھی وہ چھت پہ چلا جاتا، کبھی وہ گھر سے باہر چلا جاتا، کبھی وہ کسی کمرے میں گھس جاتا۔ لہٰذا میرے ہوتے ہوئے وہ میرے کمرے میں نہیں آتا تھا، بس اس بات کا مجھے اطمینان تھا۔ اس روز وہ بڑا بے چین سا لگ رہا تھا، اور پتہ نہیں اس کو کون سی بات تھی جو کہ کسی جگہ ٹکنے نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کھانے کا جو ہے وہ تیار کرنا شروع کر دیا تھا، اور اسی طریقے سے میں رات کا کھانا بنانے لگی۔ میرا کھانا بنانے تک میرا شوہر بھی کام سے واپس آ گیا، اور پھر ہم سب نے مل بیٹھ کر کے کھانا کھایا، اور کھانا کھا کر کے میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ میں بری پڑی بیٹھی تھی، اس لیے میں اب اپنے شوہر سے کوئی بات چھپا نہیں سکتی تھی، اور میں نے سب کچھ اپنے شوہر کو بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لہٰذا اب میں جو تھی اپنے شوہر کو سب کچھ بتانے جا رہی تھی۔ ابھی میں اپنے شوہر کو اس سے پہلے کہ کوئی بات بتاتی، مجھے ایک دفعہ پھر فون کی گھنٹی سنائی دی، جو کہ میرے ہی فون کی گھنٹی تھی۔ مجھے ایک ان نون نمبر سے کال آ رہی تھی، اور اس کال کو ظاہری بات ہے کہ سننا لازمی تھا، کیونکہ یہ کال کرنے والا وہی شخص ہو سکتا تھا جس نے میرے گردن پہ کراٹے کا وار کیا تھا۔ اس وقت میرا شوہر کمرے میں موجود نہیں تھا، اور اتفاق کی بات تھی کہ وہ واش روم میں کیا ہوا تھا، اور مجھے کال سننے کا موقع مل گیا۔ لہٰذا میں نے اس نمبر کو اٹینڈ کیا، اور کال کو جو ہے وہ اپنے کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے واقعی وہی شخص تھا جو کہ پہلے بھی مجھے اپنے پاس بلا چکا تھا۔ اس کی وہی لڑکھڑاتی ہوئی لرزتی آواز تھی، لیکن مجھے اب اندازہ ہوا تھا کہ یہ آواز شاید وہ بنا کر کے بولتا ہے۔ وہ ایسی آواز کا مالک تھا، لیکن اس کی صحت قابل رشک تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم کچھ بھی کسی کو بتانے کی کوشش مت کرنا۔ اگر تم نے ایسا کام کیا تو تم یقین کرو کہ بہت پچھتاؤ گی۔ تمہیں شاید اس بات کا اندازہ نہیں کہ تم 2 سے 3 گھنٹے ہمارے پاس بے ہوش رہی ہو، اور اس کے بعد ہم نے تمہیں جو ہے کھیتوں میں ڈالا ہے۔ تو اس بات کا اندازہ تمہیں ہو جانا چاہیے کہ اس 2 سے 3 گھنٹے کے درمیان کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تم ایک سمجھدار عورت ہو اور گھر گرہستی والی ہو، تو تمہیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر تم نے کوئی ایسی بات کی یا پھر کوئی ایسا قدم اٹھایا تو تمہارے لیے بہت برا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی اس کی طرف سے کال کٹ گئی اور اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے اس موبائل کو اپنے پاس رکھ لیا، اور پھر میں چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میں سر گھٹنوں میں دے کر کے سوچنے لگی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے کہنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ کیا 2 سے 2.5 گھنٹے کا ٹائم جو کہ میں وہاں پر بے ہوش رہی ہوں، کیا کچھ غلط ہوا ہے؟ اگر کچھ غلط ہوا ہے تو اس وقت تک مجھے تو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میرے ساتھ کچھ ایسا غلط ہوا ہے۔ بہرحال میں ایک شادی شدہ بیاختہ لڑکی تھی، اور اگر کوئی ایسا کام میرے ساتھ ہوا تھا تو مجھے اس وقت تک اس چیز کا پتہ نہیں تھا۔ سامنے سے اس نے خود فون کر کے ہی مجھے اس بارے میں بتایا تھا، اور میں اب تک جو ہے وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ مجھے صرف وہاں پہ مار کے بے ہوش کیا گیا ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے وہاں پر بلایا کیوں گیا تھا، اور یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ابھی میں اس پر غور و فکر کرنے والی تھی، لیکن اب وہ شخص سامنے سے کال کر کے مجھے اس بات کے لیے ڈرا رہا تھا کہ شاید میرے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے، اور اس غلط کو اس شخص نے جو باقاعدہ اپنے پاس کوئی نہ کوئی ثبوت اس نے رکھا ہے، اور اس ثبوت کے چلتے میں اپنے شوہر کو اگر کچھ بتاؤں گی تو میں بدنام ہو جاؤں گی، یا پھر میرے ساتھ کچھ بھی غلط ہو سکتا ہے۔ لیکن میں اس چکی میں مزید پسنا نہیں چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، میں اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کروں اور اپنے شوہر کو سب کچھ کھل کر کے بتا دوں۔ لہٰذا میں نے اس بات کو طے کر لیا تھا کہ مجھے کوئی دنیا کی طاقت اپنے شوہر کو سچائی بتانے سے نہیں روک سکتی۔ تھوڑی دیر میں ہی میرا شوہر خرم بھی کمرے میں آ گیا۔ اس نے مجھے پریشان دیکھا تو اس نے مجھ سے میری پریشانی کا سبب پوچھا۔ شاید اس نے بھی اس چیز کو نوٹس کر لیا تھا کہ مجھے ہوائیاں اڑ رہی ہیں، اور میں چہرے سے ہی پریشان لگ رہی تھی۔
اس سے پہلے کہ میں اسے اپنی پریشانی کے بارے میں بتاتی، میں نے اسے وہ خراشیں جو کہ میری ٹانگ پر اور میری بازوؤں پر آئی تھیں اور اس کے علاوہ چہرے پر بھی ایک دو جگہ پر آئی تھیں، وہ میں نے اسے غور سے دکھائیں اور اسے کہا کہ سب سے پہلے یہ خراشیں دیکھ لو اور اس کے بعد جو ہے وہ میں تم سے بات کرتی ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ خراشیں تمہیں کہاں سے لگی ہیں اور اس طریقے سے تم نے اپنے منہ کو اور اپنی ہاتھ پاؤں کو کیوں جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے اور یہ کہاں سے ہوا ہے۔ اب میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں سارا کچھ بتاتی ہوں اور میری بات کو غور سے سنو، اور اس بات کو مجھے جو ہے جو بھی تم اس کے بعد فیصلہ کرو کہ مجھے منظور ہوگا۔ اس نے کہا بات کرو، پھر میں دیکھوں گا کہ مجھے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ اب میں نے اسے فون آنے، پیسے گم ہونے، اپنی دوست سکینہ کے پاس جانے، پھر گاؤں امی کے پاس جانے، وہاں سے زبیدہ آپا سے 1,00,000 روپے لا کر کے اسے دینے، اور پھر مجھے فون کے ذریعے سے ایک ایسی انجان سی جگہ پر بلانے، پلی کے پاس جانے، وہاں سے اس راستے کی طرف جانے، وہاں پہ مکان ایک جو کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ڈبل منزل مکان ہے لیکن اس میں کوئی رہائش نہیں تھی، غیر آباد قسم کا تھا، وہاں پر جانے، اس بندے کو مجھے اپنی باتوں میں الجھانے، پیچھے سے کسی بندے کا مجھے پکڑ کر کے بے ہوش کرنا، پھر میرے چہرے پہ ہاتھ رکھ دینا، سامنے والے کا میرے گردن پر وار کرنا، پھر میرا ہوش میں آنا، وہاں سے اٹھ کر کے مجھے رکشہ پکڑنا، گھر آنا، اور پھر میں نے اسے ساری بات جو تھی وہ اسی طریقے سے پوری تفصیل سے بتا دی۔ وہ بالکل ہکا بکا سا دم بخود میری بات کو سنتا رہا۔ اس نے کہا سغرا اتنا کچھ ہو گیا اور تم مجھے جو ہے وہ اب بتا رہی ہو، اگر جب پیسے گم ہوئے تھے تم اسی وقت مجھ سے یہ بات کر دیتی اور مجھے بتاتی اور مجھے یہ بتاتی کہ تم نے پیسے چھپانے کے لیے کیا انتظام کر رکھا تھا اور کس طریقے سے وہ پیسے گم ہو گئے، تو شاید اتنی نوبت ہی نہ آتی، میں اس وقت ہی تمہارے ساتھ ہو جاتا اور تمہیں پیسے تلاش کرنے میں یا پھر اس پیسے کو کس نے لیا ہوگا اس کو تلاش کرنے میں تمہاری مدد کرتا۔ بہرحال یہ جو کچھ بھی تم بتا رہی ہو اس میں تم نے جیسا کہ کہا کہ پیسے چوری ہوئے، پھر تم اپنی دوست کے گھر گئی، وہاں سے نہیں ملے، ماں کی طرف گئی، تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جس میں تمہارے پاس ثبوت بھی موجود ہیں اور گواہ بھی موجود ہیں، یعنی تمہاری وہ زبیدہ آپا، تمہاری ماں، تمہارے گھر والے اس بات کے گواہ ہیں کہ تم ان سے 1,00,000 روپے لے کر کے آئی ہو، تمہاری دوست اس بات کی گواہ ہے کہ تم نے اس سے 1,00,000 روپے کا تقاضا کیا ہے اور اسے بھی تم نے یہی بات بتائی ہے، تو اس ساری بات کو سامنے رکھ کے میں کیوں نہ تمہاری بات کا اعتبار کروں گا۔ اور پھر یہ جو خراشیں، یہ جو زخم ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ تم نے خود سے تو نہیں لگائی ہوں گی، اور خود سے بھی انسان اگر چوٹ لگائے تو وہ کسی اور طرح کی چوٹ ہوتی ہے، اس قسم کی خراشیں یا زخم نہیں ہوتے۔ اب ایک ہی صورتحال ہے کہ تم مجھے وہاں پر لے کر کے چلو جس جگہ پر تم اس پلی کے پاس کھڑی تھی، وہ شخص تمہیں ملا اور وہ شخص تمہیں ایک گھر میں لے کر کے گیا، لیکن ایسے نہیں، میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں، ہمیں تھوڑا سا احتیاط سے کام کرنا ہوگا، ہمیں 2 لوگوں کا اور انتظام کرنا ہوگا جو کہ اچھے لڑنے بڑنے میں ماہر ہوں۔ میں ایسے 2 دوستوں کو جانتا ہوں جو کہ میرے دوست ہیں، ان کو بھی میں بلا لیتا ہوں اور وہاں پر تم مجھے لے کر کے جاؤ، میں ان دوستوں کے ساتھ وہاں پر جاؤں گا، اگر وہاں پر کچھ ہوا تو ہم لوگ جو ہے وہ اس کو سنبھال لیں گے، لیکن مجھے اس جگہ کو دیکھنا ہے جہاں پر تم مجھے بتا رہی ہو کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں چلنے کے لیے تیار ہوں، میرے من میں کون سا چور تھا، اس لیے میں نے اس بات کے لیے حامی بھر لی۔ اب اس نے اپنے 2 دوستوں کو فون کر کے گھر پہ بلا لیا جو کہ کافی لمبے تڑنگے اور کافی جو ہے دکھنے میں ہی ڈینجر لگ رہے تھے، ان کے قد کاٹھی دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کسی جم سے ابھی نکل کر کے آئے ہیں، ان کے مضبوط بازو اور ابری ہوئی مچھلیاں اس بات کی گواہ تھیں کہ ان کے اندر بے پناہ گینڈوں جیسی طاقت بھری پڑی ہے۔ لہٰذا اب ہم اپنے گھر سے نکل آئے تھے اور میں نے اپنی ساس کو اور اپنے سسر کو کچھ نہیں بتایا تھا، بس میرے شوہر نے یہ بتایا تھا کہ ہم تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے، آپ لوگ پریشان مت ہوئیے گا۔ ان کو بھی اس بات کا شاید اندازہ تھا کہ کچھ سنجیدہ معاملہ ہے جس کے تحت 2 لوگ ہمارے گھر پہ بھی آئے ہیں۔ بہرحال میں ان لوگوں کے ساتھ وہاں سے آ گئی تھی اور پھر پکی سڑک پر پہنچ کر کے میں نے ایک رکشے کو رکوایا۔ رکشے میں ہم لوگ ظاہری بات ہے پورے نہیں آ سکتے تھے، تو میرے شوہر نے رکشے والے کو جانے کے لیے کہا، اس نے کہا کہ رکشہ نہیں ٹیکسی کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ آسانی سے پہنچ جائیں۔
اب اس نے ٹیکسی کروا لی، یعنی میرے شوہر نے، اور ہم لوگ ٹیکسی میں جو ہے وہ بیٹھ گئے۔ مجھے جو ہے وہ آگے بٹھایا گیا تھا، جبکہ وہ تینوں ہی پیچھے بیٹھ گئے تھے، اور پھر میں نے ان کو اس گاؤں والی سڑک پر چلنے کے لیے کہا۔ پکی سڑک جہاں پر ختم ہوئی وہاں پر ہم لوگ اتر گئے، اور پھر اس کچی سڑک کی طرف بڑھنے لگے، جس سڑک کی طرف سے مجھے وہ پلی پہ جانا تھا، اور اسی راستے سے میں جو ہے وہ گرتی پڑتی پہلے بھی اپنے گھر کو پہنچی تھی۔ میں راستے میں ایک جگہ پر رک گئی، مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ یہی وہ جگہ تھی جہاں پر میں کھیتوں کے درمیان پڑی تھی، اور میں نے ان سے وہ جگہ بتائی کہ جہاں پر مجھے پھینکا گیا تھا اور جہاں پر میں پڑی تھی، اور ہوش میں آنے کے بعد میں وہاں سے چلی آئی تھی۔ پھر تھوڑا سا مزید چلنے کے بعد میں اس پلی کے پاس آ گئی، اور اس پلی کے پاس پہنچ کر کے میں نے انہیں بتایا کہ یہاں پر وہ شخص مجھے آ کر کے ملا تھا۔ پلی سے آگے نکل کر کے میں اس راستے پر آ گئی، اور پھر اس راستے پہ چلتے چلتے میں واقعی اس مکان تک پہنچ گئی۔ یہ مکان کوئی آباد نہیں تھا، ایسا لگتا تھا کہ کسی شخص نے اس مکان کو بنا کر کے چھوڑ دیا ہے اور یہاں پر آ کر کے آباد نہیں ہوا ہے۔ یہ ڈبل منزل مکان تھا، جس کے 4-5 کمرے نیچے اور 4-5 کمرے اوپر بنے ہوئے تھے، اور اسی طریقے سے اس مکان میں ہم سارے لوگ داخل ہو گئے۔ میں، میرا شوہر اور اس کے دونوں دوست اس مکان میں داخل ہو گئے۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ میں کہاں پر کھڑی تھی اور وہ شخص کہاں سے آیا جس نے میرے گردن پر وار کیا، اور وہ شخص جو شاید میرے پیچھے تھا جس نے مجھے اچھی طریقے سے دبوچ دیا تھا۔ میں نے ساری بات بتائی، اور پھر اس مکان میں اچھے خاصے ہم نے گھوم پھر کر کے مکان کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اس مکان میں واقعی کسی کی رہائش موجود نہیں تھی۔ وہ جو بھی لوگ تھے انہوں نے مجھے ٹریپ کیا تھا، اور یہاں پر صرف مجھے بلایا گیا تھا۔ کوئی بھی ایسا کلیو نہیں تھا کہ جس سے پتہ چلتا کہ وہ شخص کون تھا جس نے مجھے بلایا تھا۔ پھر ہم لوگ ابھی واپس کے لیے پلٹنے ہی لگے تھے کہ ایک انگوٹھی پر میری نظر پڑی۔ یہ انگوٹھی جو تھی اس پہ کوئی نگ جڑا ہوا تھا، اور یہ ویسے کوئی چاندی کی انگوٹھی لگتی تھی جس کے اوپر نگ تھا۔ میں نے فٹافٹ سے زمین سے اس انگوٹھی کو اٹھا لیا۔ یہ حرکت کرتے مجھے خرم نے، یعنی میرے شوہر نے بھی دیکھ لیا تھا۔ اب میں نے خرم کو وہ انگوٹھی بتائی، اور میں نے کہا کہ خرم شاید یہ کسی کی انگلی میں لوز تھی اور یہاں سے گر گئی ہے، یا پھر کوئی ایسا کام ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ انگلی سے گر گئی ہے۔ تو یہ انگوٹھی جو ہے یہ ایک ایسی نشانی ہے کہ جو اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ کوئی شخص تھا جہاں پر جس نے یہ انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ اب خرم نے وہ انگوٹھی مجھ سے لے لی اور بڑے غور و فکر سے اس انگوٹھی کو دیکھنے لگا۔ اس کے دیکھنے کا انداز بتا رہا تھا کہ شاید اس نے پہلے اس انگوٹھی کو کہیں دیکھا ہے۔ وہ غور سے اس انگوٹھی کو الٹ پلٹ کر کے دیکھتا، اور پھر اس نے جو ہے ایک ہاں کے انداز میں سر ہلا دیا۔ مجھے اس کا اس سر ہلانا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیوں ایسے جو ہے اس نے سر ہلایا ہے۔ اب اس نے اپنے دونوں دوستوں مومن اور بلال کی طرف دیکھا، جو کہ اس وقت اس کے پاس ہی کھڑے تھے۔ اس نے کہا، مومن اور بلال، میں جانتا ہوں کہ یہ انگوٹھی کس کی ہے، اور یہ انگوٹھی جس شخص کی ہے وہ شخص زیادہ دور نہیں ہے۔ ہمیں شہر واپس چلنا ہوگا، اور وہ شخص شہر میں ہی رہتا ہے۔ ہمیں اسے یہاں کسی گاؤں میں یا کسی پلی کے پاس تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی پتہ کراؤ کہ یہ مکان جو خالی پڑا ہے یہ مکان کس کا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ مکان بھی اسی شخص کا ہوگا، یا پھر اس شخص کے کسی عزیز کا ہوگا جس کے بارے میں اسے پتہ ہوگا کہ یہ مکان خالی پڑا ہے، اور اس نے سغرا کو ٹریپ کر کے یہاں پر بلایا ہے۔ اب مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میں نے اس سے یعنی اپنے شوہر سے پوچھا کہ خرم مجھے بتائیے یہ کس کی انگوٹھی ہے، کیا آپ اس انگوٹھی کو پہچانتے ہیں، اور اس مکان کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے کچھ سمجھائیے تو صحیح۔ اب میرے شوہر خرم نے میری طرف دیکھا، اس نے کہا، سغرا تمہارا مجرم پکڑا گیا ہے۔ یہ انگوٹھی میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ کس کی ہے، اور کہ کس کی انگلی میں نے ایک دفعہ نہیں 1000 مرتبہ دیکھی ہے۔ وہ شخص شہر میں ہی رہتا ہے، یہ شہر سے دور ایک مکان ہے۔ میں نے کبھی سن رکھا تھا کہ اس کے کسی عزیز نے شہر سے ہٹ کے ایک مکان لے رکھا ہے جس کی چابیاں اس کے پاس ہیں اور جس کی دیکھ ریکھ وہی شخص کرتا ہے۔ آج تم مجھے اس مکان میں لے کر کے آئی ہو تو میں نے اس مکان کو پہچان لیا ہے، اور اس مکان کو پہچان کر کے میں
اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ وہی مکان ہو سکتا ہے کہ جو اس شخص کے کسی عزیز کا ہے اور اس کی نگرانی میں ہے۔ شاید اس نے یہ سمجھا تھا کہ وہ تمہیں یہاں پر بلا کر کے ٹریپ کرے گا، اور تم جو ہے اگر ہمارے پاس واپس یہاں پر آتی بھی ہو تو تم ظاہری بات ہے کہ کسی نہ کسی طور پر بھی جو ہے اسے پہچان نہیں سکو گی، لیکن یہ انگوٹھی جو کہ یہاں پر گری ہوئی ملی ہے یہ اس کی بہت بڑی پہچان ہے، اور اس پہچان کے بعد میں پتہ چلا چکا ہوں کہ یہ شخص کون ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا اگر آپ جانتے ہیں تو مجھے تو بتائیے کہ کم از کم یہ شخص کون ہے۔ اس نے کہا اس کا نام چاچا رشید ہے، اور یہ شخص جو ہے اسے میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ یہ ایک ریٹائر فوجی ہے اور کافی زیادہ تربیت یافتہ ہے، لہٰذا مجھے شہر چل کے اس کے بارے میں پتہ لینا ہوگا اور شہر جا کر کے اس کی خبر لینی ہوگی۔ چاچا رشید ایک شادی شدہ شخص ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس لیے تم لوگ بے فکر رہو۔ جب ہم لوگ اس کے گھر پہنچیں گے اور اس بات کا الزام ہم اس پہ دھریں گے تو ہم سے زیادہ اس کے بیوی بچے اس سے پوچھ پرچھ کریں گے، کیونکہ میں اس کے بیوی بچوں سے بھی بڑے اچھے طریقے سے واقف ہوں اور ان کے ساتھ ہمارا فیملی تعلق ہے۔ اب ہم لوگ جو ہے وہ دوبارہ شہر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ اب چاچا رشید کو پکڑیں گے تو وہ شخص بھی سامنے آ جائے گا جس نے مجھے دبوچ رکھا تھا، یعنی جس نے میرے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا، جس نے پیچھے سے آ کر کے مجھے دبوچا تھا۔ یہ دو شخص تھے، ایک چاچا رشید تھا تو دوسرا شخص کون تھا جس کی کلی کھلنے جا رہی تھی اور جس کے بارے میں بہت جلد جو ہے وہ ہم لوگوں کو پتہ چلنے والا تھا۔ لہٰذا میں اپنے شوہر اور اس کے دوستوں کے ساتھ واپس شہر آ گئی اور ہم لوگ سیدھا ایک محلے میں گھس گئے۔ یہ محلہ چاچا رشید کا محلہ تھا، یعنی وہ یہاں پر رہتا تھا۔ جب ہم نے چاچا رشید کے مکان پر جا کر کے دستک دی تو ایک نوجوان لڑکے نے، جو کہ کافی حد تک ہینڈسم تھا، دروازہ کھولا۔ اس کے نین نقش واقعی اس بوڑھے آدمی سے ملتے تھے جو بوڑھا آدمی مجھے ملا تھا۔ اب اس شخص نے نہ صرف کہ میرے شوہر کو بلکہ میرے شوہر کے دوستوں کو بھی پہچان لیا اور گھر کے اندر آنے کے لیے کہا۔ ہم لوگ گھر کے اندر چلے گئے اور ایک جگہ پر جا کر کے بیٹھ گئے۔ اب وہ شخص جو کہ آیا تھا اس کا نام اسلم تھا، اور اسلم کے ساتھ نوید نے، اسلم کے ساتھ بلال نے، مومن نے اور میرے شوہر خرم نے بات چیت شروع کر دی تھی اور اس کو آہستہ آہستہ ساری بات سمجھا رہا تھا۔ بات سننے کے بعد وہ شخص یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور ایسے سر مار رہا تھا کہ جیسے اس نے کوئی بڑی ہی انہونی والی بات سن رہی ہو۔ لیکن میرا شوہر اور بلال اور مومن جب اس کو بتا رہے تھے تو اس نے اس بات کو پھر مان لیا کہ شاید سچ ہی کہہ رہے ہوں گے، لہٰذا اس نے کہا کہ تم لوگ فکر مت کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ اب وہ چلا گیا، شاید وہ اسی بوڑھے کو لینے کے لیے گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ بوڑھا شخص واقعی جسے میں پہچان چکی تھی اسی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کا وہ بیٹا بھی تھا اور اس کی بیوی بھی شاید اس کے ساتھ ہی تھی۔ اس کی بیوی کو میں نے پہچان لیا تھا کیونکہ وہ بھی ایک ڈیڑھ عمر عورت تھی اور موٹی تھی، تھوڑی سی موٹی تھی اور رنگ اس کا سانولا تھا۔ شاید وہ اس کی بیوی ہی رہی ہوگی، کیونکہ اس عمر میں ظاہری بات ہے کہ وہ اس کے بیٹوں کی بیوی تو نہیں ہو سکتی تھی۔ جیسے ہی وہ شخص کمرے میں داخل ہوا اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ایسے کانپنے لگا کہ جیسے پتہ نہیں اس نے کیا دیکھ لیا ہو۔ میں بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی اور اس کے سامنے جا کر کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا تم بڈھے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، تم ہی نے مجھے فون کیا اور تم ہی نے مجھے بلایا، مجھے بتاؤ یہ کیا چکر ہے؟ کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں جانتی، میں تو پہلی بار تمہیں دیکھ رہی ہوں، لیکن میرے شوہر کے دوست تمہیں اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں۔ میری اس جذباتی بات کے بعد اس کی بیوی بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی کہ اسے ابھی تک اس سچویشن کا پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ شخص تھوک نکلتے ہوئے بولا کون ہو تم؟ میں نہیں جانتا تمہیں، میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا ہے۔ اب اس کا بیٹا آگے بڑھا، اس نے کہا ابا جی آپ اس قسم کی باتیں مت کریں، آپ کی کلی کھل چکی ہے، یہاں پر بیٹھیں اور ہمیں بتائیں کہ یہ کیا ہے اور کیا کیا ہے آپ نے، اور یہ جو کچھ بھی ہے اس کے بارے میں سچ سننا چاہتا ہوں۔ یہ لڑکی اگر گھر تک پہنچی ہے اور اس لڑکی کو جو ہے وہ یہ انگوٹھی لے کر کے آئی ہے، وہ انگوٹھی نکال کر کے اس نے اپنے
باپ کے سامنے رکھ دی جو کہ خرم نے اسے پکڑائی تھی۔ اب وہ شخص ادھر ادھر دیکھنے لگا، اس کے پاس بات نہیں تھی۔ اس کی زنانی یعنی کہ جو اس کی عورت تھی وہ بھی اس بات کو شاید سمجھ چکی تھی کہ اس کا شوہر کوئی بہت بڑا کمام کر کے آیا ہے، لہٰذا اس نے بھی اس کو اچھی خاصی سنائی اور اس سے پوچھنے لگی کہ جو کچھ بھی ہے سیدھے سیدھے سچ سچ بتاؤ، اور یہ کیا کہہ رہی ہے لڑکی، تم کہاں اس سے ملے ہو اور اس لڑکی کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ اب وہ بوڑھا چاروں طرف سے پھنس چکا تھا اور نہ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، لہٰذا اب وہ ایک دم سے پھٹ پڑا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں، مجھے تم کیوں گناہ گار ٹھہرا رہی ہو؟ میں نے تو بس اپنے دوست کا ساتھ دیا ہے۔ اب چونکنے کی باری سب لوگوں کی تھی کہ کس دوست کا ساتھ دیا ہے۔ اس نے کہا کہ سنو، میں بتاتا ہوں، اگر اب یہ ساری بات کھل ہی گئی ہے تو اس بات کو جو ہے وہ بتانا لازم ہے۔ یہ خرم کا باپ جو کہ میرے ساتھ فوج میں تھا، اس نے مجھے ایک دن فون کیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی بہو کو لے کر کے جو ہے وہ اس پہ نظر رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے گھر میں اپنی بہو کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پا رہا ہے، لہٰذا مجھے اس نے کہا کہ تم کوئی ایسا راستہ بتاؤ کہ جس سے ہم لوگ جو ہے کامیاب ہو جائیں اور اس لڑکی تک پہنچ جائیں۔ اس بات کو لے کر کے ہم دونوں نے ایک اسکیم تیار کی۔ وہ چھپ چھپ کر کے اسے دیکھتا رہتا تھا سوراخوں سے، اور کچھ ایسا راز تھا جو کہ اسے پتا تھا کہ یہ اپنے پیسے اپنی چارپائی کے نیچے ایک خود کی بنائی ہوئی تجوری میں چھپاتی ہے، لہٰذا اس نے موقع دیکھ کر کے وہ پیسے وہاں سے چرا لیے۔ اس پیسوں کو چرانے کے بعد اس نے مجھے بتایا اور پھر ہم نے اسے ٹریپ کر کے شہر سے باہر اس ویران جگہ پر بلایا جہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی اور صرف وہی ایک مکان تھا جو کہ میرے ایک رشتہ دار نے بنا کر کے چھوڑ دیا تھا۔ وہاں پر وہ شخص بھی آ گیا جو کہ اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ جب یہ گھر سے نکلی تھی تو تھوڑی ہی دیر میں وہ بھی نکل آیا تھا، وہ اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ جب میں اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا تو اس نے آ کر کے اسے پیچھے سے دبوچ لیا تھا اور پھر اس نے مجھے اشارہ کیا تھا اور میں نے ایک کراٹے کا وار کر کے اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ یہ 2 گھنٹے تک بے ہوش رہی اور پھر اس نے اپنی حسرت کو پورا کیا اور پھر مجھے اس کے ساتھ جو ہے کہا کہ اسے اٹھا کر کے میرے ساتھ لگو اور کہیں پر پھینک آتے ہیں۔ پھر اس نے اسے پھینکا اور پھر ہم لوگ وہاں سے بھاگ آئے۔ بس یہی کہانی ہے، اور اسی چھینا جھپٹی میں اور اسی سارے واقعے میں میری یہ انگوٹھی اسی مکان میں گر گئی۔ گھر آ کر کے مجھے اس بات کا کافی دیر تک تو احساس نہیں ہوا، لیکن جب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میری انگوٹھی میرے پاس نہیں ہے تو میں سوچنے لگا کہ وہ کہاں پر گری ہوگی اور میری انگوٹھی اس وقت کہاں ہوگی۔ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسی مکان میں گر گئی ہے، لہٰذا میں نے سوچا کہ شاید میری انگلی میں وہ ڈیلی تھی، کسی جگہ نکل کر کے گر گئی ہوگی۔ اس کے بعد تم لوگ اس انگوٹھی کو تلاش کر کے مجھ تک پہنچ گئے اور پھر میں اب تم لوگوں کو سب باتیں سچ سچ بتا رہا ہوں۔ جو کچھ بھی ہے میں نے سب لوگوں کو سچ سچ بتا دیا ہے۔ امید ہے کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ کچھ زیادتی نہیں کی ہے، بس جو کچھ بھی ہے وہ اس کے سسر نے یعنی اس خرم کے ابو نے کیا ہے، خرم کے باپ نے جو ہے جو کچھ بھی کیا ہے۔ میں نے اس لڑکی کو کچھ بھی نہیں کہا، میں تو صرف وہاں پر ڈمی بن کے کھڑا رہا اور وہ اپنی حسرتیں پوری کرتا رہا۔ اس نے یہ بات ختم کی تو سبھی لوگوں کے چہرے پر غصہ اور غصے کی لہر موجود تھی۔ اس کا خود اپنا بیٹا بھی جو ہے وہ اس وقت غصے میں تپا کھڑا تھا۔ اس کی بیوی نے اسے جھنجھوڑ کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ یہ آپ کی بیٹی کی عمر کی ہے اور آپ اس قسم کے پلان اس عمر میں بنا رہے ہیں، اور آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ کے خود کے اپنے بچے موجود ہیں، آپ کی بیوی موجود ہے، اور آپ جو ہے اس قسم کی گھٹیا حرکت میں اپنے دوست کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ تو آپ کے دوست کے پاس جا کر ہی پتہ چلے گا کہ وہ اس جرم میں کتنا شریک ہے اور آپ نے اس جرم میں اس کا کتنا ساتھ دیا ہے۔ اور اگر یہ بات پتہ چلی کہ آپ دودھ کے دلہے نہیں ہیں اور آپ نے بھی کچھ غلطی کی ہے تو یاد رکھیے کہ میرا آپ کا رشتہ اب بھی اسی وقت ختم ہو جائے گا اور میں اپنے بچوں کو لے کر آپ سے علیحدہ ہو جاؤں گی۔ آپ جیسے انسان کو میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکوں گی۔
خرم کی کیفیت بھی کچھ یوں تھی اور شاید چند دن پہلے کی میری بتائی ہوئی باتیں خرم کو اس وقت دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ اس نے اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لیا تھا کہ جو باتیں میں نے اس سے کی تھیں وہ غلط نہیں تھیں اور اب وہی باتیں تھیں جو کہ سامنے آ رہی تھیں۔ خرم شرمندگی کے مارے نظر نہیں اٹھا رہا تھا کیونکہ اسے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اس وقت اگر اس نے میری بات کا یقین نہیں کیا تھا تو اب میری بات سچ نکلی تھی اور میری بات کا اب اسے پتہ چل گیا تھا۔ اصل مجرم کون تھا یہ اسے بھی پتہ چل گیا تھا، لہٰذا اب ہم سب لوگوں نے ہی مل کر ہمارے گھر یعنی کہ میرے سسر کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہم لوگ جس وقت اپنے گھر پہنچے میرا سسر اتفاق سے گھر پر ہی موجود تھا۔ ہم سیدھا اپنے سسر یعنی میرے سسر کے کمرے میں چلے گئے۔ ہم سب لوگوں کو ایک ساتھ دے کر کے اس کی بھی وہی حالت ہوئی جو کہ اس کچھ دیر پہلے جو ہے وہ دوسرے شخص کی یعنی چاچا رشید کی ہوئی تھی۔ چاچا رشید کو اس حالت میں دیکھ کر کے اور ہم سب لوگوں کے چہرے پر غصے کی لہر دیکھ کر کے خرم کے والد یعنی میرے سسر کو اس بات کو سمجھنے میں ذرا دیر نہیں لگی کہ اس کی کلئی کھل چکی ہے اور وہ بڑی بری طرح پھنس گیا ہے۔ اب آگے بڑھ کر کے میرے شوہر نے خرم نے اپنے والد کا گریبان پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ آپ کو شرم نہیں آئی کہ آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ، میں تو پتہ نہیں کیسے جو ہے یہ الفاظ بھی میں ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر وہیں پر ساری بات کا خلاصہ ہونے لگا اور بات چیت شروع ہونے لگی۔ ہر شخص اپنا غصہ جو ہے نکال رہا تھا۔ میری ساس دوسرے کمرے میں تھی لیکن اس تک بھی آوازیں پہنچ رہی تھیں۔ پھر ہم لوگ اپنی ساس کے پاس گئے اور اسے بھی کالے کرتوت بتا دیے اور سب کچھ بتا دیا۔ میری ساس بھی جو ہے اس بات کو لے کر کے پریشان ہو گئی۔ اس نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ اس نے کہا کہ بیٹی مجھے نہیں اندازہ تھا کہ تمہارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے یا پھر یہ شخص جو ہے یہ تمہارا سسر تمہارا باپ ہونے کے ناطے ایسی سوچیں سوچتا ہے یا اس کے دماغ میں یہی فطور چل رہا ہے۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو میں تمہیں جو ہے وہ اس کی نظروں سے چھپا کر کے رکھتی۔ یہی حالت خرم کی تھی اور یہی حالت میری ساس کی تھی۔ انہوں نے اس شخص کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا تھا۔ ادھر چاچا رشید کی کلی بھی کھل چکی تھی کہ ہر کام میں وہ برابر کا شریک تھا اور اس نے اپنے دوست کا پورا ساتھ دیا تھا۔ وہ جو خود شریف بن رہا تھا کہ حسرتیں میرے شوہر کے باپ یعنی میرے سسر نے پوری کی، وہاں پر کلئی کھلی کہ دونوں ہی نے اپنی حسرتیں پوری کی تھیں۔ اب میں اپنے ہی آپ میں شرمندہ تھی لیکن کلئی کھل چکی تھی اور مجھے اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ کون مجرم ہے اور کون نہیں ہے۔ میرے شوہر نے فوری طور پر مجھے لے کر کے وہاں سے علیحدہ ہونے کا اعلان کر دیا، لیکن میری ساس ترکی بترکی بولی کہ ہم کیوں چھوڑ کر کے جائیں، ہم اس گھر کو کیوں چھوڑیں، اس کو گھر سے نکالو جس کو زیادہ شوق چڑھا ہوا ہے۔ لہٰذا میری ساس کے اور میرے شوہر کے کہنے پر میرے سسر نے گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ چند کپڑوں کے جوڑے اور چند چیزیں دے کر کے میرے شوہر نے اسے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ اپنا انتظام کر لو۔ یہی حالت جو تھی وہ چچا رشید کی بھی ہوئی، اسے بھی اس کی فیملی نے گھر سے نکال دیا تھا۔ دونوں بوڑھے جو تھے اب شاید اکٹھے ہی اپنی باقی کی زندگی کو گزاریں گے اور اپنی زندگی کے باقی بچے ہوئے دن پورے کریں گے۔ یہ وہ وقت ہوتی ہے، یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ جب ماں باپ اولاد سے اپنی خدمت کرواتے ہیں اور ان کے لیے اچھا سوچتے ہیں اور ان کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں، لیکن یہاں پر جو بھی ہو رہا تھا وہ اس سے الٹا ہو رہا تھا۔ یہ کہانی صرف میری اپنی ذات کی نہیں ہے، پتہ نہیں کون کون سے گھروں میں ایسی بہت سی باتیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں لیکن وہ منظر عام پر نہیں آتی۔ میں کیونکہ چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھی، اگر میں خاموشی اختیار کر لیتی اور میں اپنے شوہر کو یا دیگر لوگوں کو اس بات میں شامل نہ کرتی تو ہو سکتا ہے ساری زندگی میں بھی اسی قسم کی برائی میں پستی رہتی۔ اگر میں ان کی دھمکیوں میں آ جاتی تو شاید ہو سکتا ہے کہ میری زندگی بھی خراب ہو جاتی اور میری آخرت بھی خراب ہو جاتی۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ میں نے ایک اچھا فیصلہ لیا اور میں نے اس بارے میں اپنے شوہر کو بھی بتا دیا اور پھر میرے شوہر نے میرا ساتھ دیا اور پھر اس طریقے سے ہم ان لوگوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔
یہ اللہ کی مدد تھی کہ وہ انگوٹھی ہمیں وہاں مل گئی۔ اگر وہ انگوٹھی نہ ملتی تو صرف خلیے سے ہو سکتا ہے کہ میں اور میرا شوہر کبھی بھی اس شخص تک نہ پہنچ سکتے، اور نہ ہی میرے سسر کی اصلیت جو ہے وہ سامنے آتی۔ ایک بدنیت تھا جسے اس کی نیت کی سزا مل گئی تھی، اور وہ اب یہاں پر نہیں رہا تھا۔ اب اس گھر میں صرف ہم لوگ رہتے تھے، یعنی میں، میرا شوہر، میری ساس۔ میری ساس اب میرا بہت خیال رکھتی تھی، کیونکہ میں تو ساس کا خیال رکھتی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ میری ساس بھی اب میرا خیال رکھتی تھی۔ خرم مجھ سے شرمندہ رہتے تھے کہ انہوں نے کاش میری بات کا پہلے یقین کر لیا ہوتا تو اس حد تک نوبت نہ آتی، لیکن اس میں نہ تو قصور خرم کا تھا اور نہ ہی میرا تھا اور نہ ہی کسی اور کا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ جس رشتے کے بارے میں میں نے انگلی اٹھائی تھی، خرم آسانی سے اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دن گیا، آج کا دن آیا۔ میرا سسر کبھی لوٹ کر کے گھر نہیں آیا، اور نہ ہی کبھی چاچا رشید کے بارے میں ہمیں کوئی اطلاع ملی۔ ہم اب اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، ہنسی خوشی اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ میری ساس کی طبیعت میں کافی حد تک سدھار آیا ہے، اگرچہ اسے فالج ہے، لیکن اب اس نے کافی حد تک چلنا پھرنا شروع کر دیا ہے۔ میں اسے سہارا لے کر کے غسل خانہ واش روم تک لے جاتی ہوں اور وہاں سے لے بھی آتی ہوں۔ اب وہ تھوڑا بہت چل لیتی ہے۔ اسی طریقے سے ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے، اور ایک بدنیت تھا جو کہ اس گھر میں تھا، اور اب وہ نکل گیا ہے۔ اب یقین کریں کہ میرے اوپر کوئی ایسی نظر نہیں ہے کہ جو مجھے چبھتی ہو، اور کوئی ایسی نظر نہیں ہے کہ جسے میں اپنے جسم پر محسوس کر کے اپنے آپ کو دوشی ٹھہراتی ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر بھی جاتی ہوں، وہ لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں، ہنسی خوشی اپنی زندگی کو گزار رہی ہوں۔ جو شخص اپنے انجام کو پہنچنا تھا وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ دوستو، میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ یہ کہانی تو میں نے آپ کو سنا دی ہے، اس کے علاوہ میرے 2 چینل کہانیوں کے اور ہیں، جس میں ایک کا نام ہے کتاب کہانی آفیشیل، اور دوسرے کا نام ہے اردو سٹوری کارنر، اس سے بھی آپ سرچ کریں۔ اجازت دیجیے۔